اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع ہے صبر کیسے کریں۔ مشکل اور مصیبت کے وقت صبر کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری لیتے ہیں۔ ابھی میں سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے وہ تمام لوگ خسارے میں ہیں صرف ان کو چھوڑ کے جس نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیا اور حق کے طرف لوگوں کو ترغیب دیا، حق کی باتیں بتایا اور صبر کرنے کی ترغیب دیا۔ مشکل کے وقت کس طرح صبر کرتے ہیں آپ سمجھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ کرتا ہے سوائے یہ 4 چیزوں کو چھوڑ کے تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ یعنی ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا پڑے گا اور لوگوں کو حق کی باتیں بتانا پڑے گا، جتنا بھی آپ کو معلوم ہے حق کی باتیں بتانا پڑے گا اور صبر کرنے کی ترغیب دینا پڑے گا کہ مشکل اور مصیبت کے وقت کس چیز کا کام لے، کیسے صبر کرے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 4 چیزیں جس میں موجود ہے اس کو چھوڑ کے تمام لوگ خسارے میں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے، ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا سجن المومنین جنت الکافرین ہے۔ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے، جیل خانہ، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو آپ کیسا توقع رکھتے ہیں کہ آپ لگژریس جو ہے نا اس دنیا میں جائیں گے، تمام چیزوں کی جو ہے نا اس کے اندر موجودگی ہوگی؟ نہیں، ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سجن المؤمنین کیوں کہتا ہے۔ لہٰذا ہم کو صبر کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کا نتیجہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انشاءاللہ عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر کس طرح آتا ہے۔ پہلی بات تو آپ اللہ کا یقین اپنے قلب اطمینان کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے کسی بھی صورت میں، آپ یہ یقین اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ ساری دنیا کے لوگ اگر چاہ کے آپ کا رزق روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے الا رب العرش العظیم۔ اگر رب چاہے تو وہ ممکن ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے ترزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ بے شمار رزق آپ کے لیے دیا ہے۔ تو آپ پہلی بات تو اپنے دل میں یقین پیدا کیجئے کہ رزق کا کام اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا کسی بھی صورت پہ، مگر اللہ کا جو حکم ہے اس پہ ذرا دھیان اور غور کرنے والی بات ہے۔ ہم تمام لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ جس کا وعدہ کیا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب بھی مصیبت مشکل کا وقت آتا ہے نماز سے کام لو اور صبر سے کام لو۔ ہم یہ 2 چیزیں نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل کا وقت آتا تھا، جب بھی دل گھبراتا تھا تو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ جب بھی ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ کے بارگاہ میں ذکر کریں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے پہ زیادہ توجہ دیا ہے۔ ذکر بہت ضروری ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر، یہ تمام ایسی اذکار ہے، آپ اس کو انشاءاللہ اپنے زندگی میں روزانہ اس کو عام کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں صبر، کامل اطمینان پیدا ہو جائے گا، جس کے وجہ سے آپ کو بے شمار رزق بھی آپ کے دامن میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو مضبوط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، مضبوط یقین دار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، جس کا عزم اور یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے، اس پہ یقین ہونا پڑے گا آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہو سکے اور آپ کے اندر اطمینان کامل پیدا ہو سکے۔ ہم کو عصمت اور رفاقت سے کام لینا پڑے گا اور ہم کو مضبوط بننا پڑے گا، ذکر تسبیح کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، اور اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ کے راہ میں چل پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارے اندر صبر پیدا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ کوئی بھی مصیبت میں صبر کا اہتمام کیجئے، صبر کیجئے، اور اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں صبر کرنے کی تاکید کیجئے۔ ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلون لسانک واقبل من ذکر اللہ، یعنی آپ کو کوئی چیز پریشانیوں سے دور نہیں کر سکتی، آپ کی زبان میں ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی مصیبتیں دور فرمائے، ہم کو جو ہے نا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔